الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى بھائیو دوستو بزرگوں، آج کی یہ تقریب بھائی مرزا کاظم صاحب کے عزیز بچوں کے حفظ قرآن کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ بہت ہی مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مبارکباد ہیں وہ آنکھیں جو قرآن کریم کا تلاوت کرتی رہتی ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو تلاوت قرآن سے معطر رہتی ہیں۔ وہ ذہن اور دماغ جو قرآن کریم کے اندر معرفت اور علوم قرآنیہ کے نکات اور گوہر آبدار حاصل کرتے رہتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ اساتذہ جو دن رات بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ وہ جگہ اور وہ ٹپائی جس پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر وہ بھی اللہ کی نظر میں بڑی معزز و محترم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، یہ وہ قرآن ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھے راستے کی راہبری کرتا ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، پارسیوں، سکھوں، ہندوؤں، مسلمانوں کے مختلف گروہوں، طبقوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، جماعت اسلامی والوں، سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اکٹھے ہونا چاہتے ہو، سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہو، تو وہ صرف قرآن ہی بتاتا ہے۔ وہ قرآن کا راستہ ہے۔ اپنی اپنی باتیں چھوڑ دو، جو قرآن کہتا ہے وہی مان لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ قرآن تو اللہ نے اس لیے کتاب بھیجی تھی، ہم اس قرآن سے سیدھے راستے کو تلاش کریں، مگر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ کتاب تھی علم کی، جس کے اندر اللہ نے تمام علوم کے سرچشمے جاری کیے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ اس کتاب کو کا علم حاصل کرنے کی بجائے اسے صرف دعا اور مناجات کے لیے رکھ لیا۔
یہ کتاب تھی سمجھنے کی، ہم اس کو سمجھتے، اس میں غور و تدبر کرتے اور اس کے سمندر میں ڈوب کر گوہر آبدار کو حاصل کرتے، اللہ کی معرفت کو پہچانتے، مگر ہم نے اسے صرف تلاوت تک محدود کر دیا۔ یہ کتاب تھی عمل کی کہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس پر عمل کر کے ہم خود بھی امن میں رہیں، دوسروں کو امن دیں۔ ساری دنیا کو قرآن پیغام امن دینے کے لیے آیا ہے، ساری انسانیت کے مسائل حل کرنے آیا ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ اسے برکت کی کتاب سمجھ کے رکھ لیا۔ یہ کتاب تھی تسخیر کائنات کا درس دینے کے لیے آئی تھی، اور ہم نے اسے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ یہ ساری دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجی تھی، ہم نے اسے مدرسے کی چار دیواری اور مسجد کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ یہ زندوں کا دستور تھی، ہم نے اسے مردوں کا منشور بنا دیا۔ یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے مردوں کی بخشش پر لگا دیا۔ ایک طبقہ ہمارا ایسا ہے، بڑی تعداد ہماری قرآن پڑھنا نہیں جانتی، وہ بیچارے صرف قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور اللہ اللہ خیر سلام۔ کچھ ہیں جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، اس کی فکر نہیں کہ ہم صحیح بھی پڑھتے ہیں یا غلط، اور پھر پڑھتے کم ہیں ہم، جنہیں تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے وہ صرف مردوں کی بخشش کے وقت ہمیں قرآن سپارے کھول کے بیٹھے ہوئے نظر آتے، سارے سال میں قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس بے وفائی پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر، اللہ خوش ہوگا ہم سے۔ قرآن فریاد کرتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے کلیوں کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں نہایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی
نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ اللہ اللہ۔ 4 حق ہیں قرآن کے ہر مسلمان پر، سب سے زیادہ اس کی تلاوت کرنا، اور کو تلاوت بھی تجوید اور قرات سے کرنا۔ اگر انگلش کا لفظ تھوڑا سا غلط بول دیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، قرآن تو الٹا پڑھتا رہے، تجھے فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی قاری سے تصحیح کرا لو، صحیح قرآن پڑھو، یہ قرآن کا پہلا حق ہے، اس کا حق ہے، اسے سمجھو۔ کسی مستند عالم کا ترجمہ لو، ایک آیت ہی روز سمجھ کے پڑھ لو، اللہ مجھ سے کہتا کیا ہے۔ تیسرا حق ہے، اس کو ساری زندگی عمل میں لاؤ، قرآن پہ عمل کرو، اللہ تمہیں قرآن کی وجہ سے بلندیاں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ چوتھا حق ہے کہ قرآن کے سپاہی اور دائی بن کر ساری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رات کو تلاوت کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا اللہ کی عبادت کرتی ہیں کہ خود کو تھکا دیتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ہمارے نبی جواب میں فرماتے ہیں، عائشہ میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس نے ایک یتیم کو عرب و عجم کا امام بنا دیا ہے، اولین و آخرین کا سردار بنا دیا ہے، جس نے روح زمین ہی نہیں، جہاں تک میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں تک مجھے نبوت و رسالت عطا فرما دی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار نہ بنو؟ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر ابو بکر کا ساری رات قرآن سنتے ہیں۔ کافروں کو خطرہ پیدا ہوا، شکایت لے گئے، ابو بکر کو روکو، قرآن نہ پڑھا کرے، کہیں ایسا نہ ہو قرآن کی وجہ سے ہمارے بچے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ۔ عمر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ صرف تلاوت ہی نہیں کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ان کے جسموں پہ لرزہ طاری ہوتا تھا۔ حضرت عمر تلاوت کرتے ہیں،
اور کبھی کبھی تلاوت کرتے کرتے ایسے بے ہوش ہو جاتے کہ پھر علاج کی ضرورت پیش آ جاتی تھی۔ حضرت عثمان ایک رکعت میں رات کو کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جب وفات کہا کرتے تھے وہ میرا دن سب سے بڑا بد نصیب ہوگا جس دن میری آنکھیں قرآن کی زیارت نہ کر سکے۔ تو وہ روزانہ قرآن کو راتوں کو پڑھتے بھی تھے اور صبح کو قرآن کھول کے پڑھتے تھے، ہر وقت تلاوت، دن بھی تلاوت، رات بھی تلاوت۔ اور جب شہادت کا وقت آیا تو قرآن سامنے تھا، اللہ نے کہا عثمان تجھے میرے قرآن سے اتنا پیار ہے تو جب تیری موت کا وقت آئے گا تیری لبوں پر بھی قرآن ہوگا، تیری آنکھیں بھی قرآن پر کھلی ہوئی ہوگی۔ اور جب اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دشمن نے حملہ کیا، خون کا فوارہ قرآن کی انہی آیات پہ جا پہنچا، اور اللہ نے کہا عثمان قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، مکہ کی گلیاں دے گی، مدینے کے مضافات دیں گے۔ عثمان تیری شہادت کے لیے میں اپنے قرآن کو بلا لوں گا، تیری شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کے اندر اتنا ڈوبے رہتے تھے، ایسے گوہر قرآن سے نکالتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام انہی سے بعض دفعہ انہی سے آ کر قرآن کے مطالب سمجھا کرتے تھے۔ عالم صاحب، کیونکہ علی علم کا دروازہ ہے نا، قرآن سے اتنا شغف تھا علی کو، یہ بھی کوئی ان میں سارے صحابہ میں ایسا نہیں تھا جو 7 دن میں تلاوت میں قرآن ختم نہ کرتا ہو۔ یہ 7 منزلیں صحابہ کرام کی بنائی ہوئی ہیں، ہر شخص 7۔ اب دور میں نہیں جاتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی رات کو ایک قرآن پورا 1 رکعت میں ختم کیا کرتے تھے، اور جہاں وفات پائی آپ نے اس جگہ پر 7000 قرآن کریم کے ختم کیے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بہت بڑے عالم اور بڑے مجاہد اور بہت بڑے عالم اسلام کے رہبر و رہنما گزرے ہیں، تو جو حق بولتا ہے اس کے لیے سزائیں تو ہوتی ہیں۔ آخر وقت کئی دفعہ جیل گئے، جب آخری دفعہ 2 سال کی جیل کاٹی تو 80 قرآن کریم تلاوت میں ختم کیے، فتاوی بھی لکھتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے، لوگوں کے مسائل کا جواب بھی دیتے تھے، 80 قرآن بھی تلاوت کر لی، 81واں قرآن پڑھ رہے تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ دور نہ جائیں، حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ساری دنیا کی مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، فرماتے ہیں میں حافظ عالم بن کے جب آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا مجھے مبارک دو، میں عالم بن کے آیا ہوں۔ میری دادی کہنے لگی زکریا تم حافظ بن جاتے نا پھر بات ہی اور تھی، کیونکہ حافظ قرآن دست خاندان والوں کی شفاعت کرے گا، اور شفاعت بھی ان کے حق میں الذین وجبت لہم النار، جنہیں جہنم کے پروانے مل چکے ہوں گے۔ اللہ اس حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے 10 خاندان والوں کو جہنم کی بجائے جنت عطا فرمائیں گے۔ اب آپ سوچتے ہیں ہم نے بچے کو قرآن پڑھا دیا تو اس نے تو مولوی بن جانا، کیا حاصل ہوگا؟ اگر یہ بی اے کرے گا، ایم اے کرے گا، ایم ایس سی کرے گا، پی ایچ ڈی کرے گا، پھر نوکری ہوگی، عہدہ ہوگا، سلامی ہوگی، حافظ بن گیا تو کیا کرے گا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی امام اہل سنت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب غریب اپنے بچے کو یا دیندار آدمی اپنے بچے کو مسجد کی طرف لے کے جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ حافظ بن گیا تو کوئی اس کو نہ ڈگری ملے گی، نہ عہدہ ہوگا، نہ سلامی، نہ پیسہ، نہ کار، نہ کوٹی، لیکن میں اسے قرآن پڑھاتا ہوں، شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے اور میری بخشش فرما دے۔ فرمایا اللہ بھی فیصلے اسی طرح کرتے ہیں کہ ایم اے والے، پی ایچ ڈی والے دھکے کھاتے پھرتے رہتے ہیں، روڈوں کے اوپر گھومتے رہتے ہیں، فائلیں لے کر بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، اور مولوی کے پیچھے کھانے بھاگتے رہتے ہیں، اسے وصول کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ حضرت شیخ آ گئے ماشاءاللہ، حضرت آ گئے۔ ختم کرتا ہوں، تھوڑی سی رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا مدرسے میں، میں نے حفظ کرنا شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں میں حافظ بھی بن گیا۔ اب جب میں گھر آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ اب تو مجھے مبارک دو۔ میری دادی کہنے لگی زکریا ایسے نہیں، پہلے سناؤ۔ وہ روز اصرار کرتی، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ ایک دن تراویح پڑھا کے رمضان کی راتیں تھی، مجھے موقع مل گیا، میں نے گھر والوں کو کہا میں تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ ساری گھر کی عورتیں پیچھے کھڑی ہو گئی، میں نے نفل میں قرآن سنانا شروع کیا۔ پہلی رکعت کی 15 پارے ختم، دوسری کی تو سارا ختم، ادھر سحری کا وقت ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج کے بعد نہ نانی نے قرآن سنانے کا کہنا ہے نہ دادی نے، ان کو آج والا قرآن کافی ہے۔ یہ سوچا کہ میں نے زیادتی کی ہے کہ یہ بزرگ تھی، میں تو جوان تھا۔ خیر، کہتے ہیں جیسے میں نے سلام پھیرا، میری دادی مسکرا کے کہنے لگی زکریا تم نے اور پڑھنا ہو تو پھر سے شروع کر دو، یہ تو میری تہجد کی منزل ہے، اتنا تو روز میں رات کو پڑھا کرتی ہو۔ مائیں ایسی تھیں تو بیٹے زکریا تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کا کتنا کام لیا ان سے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے یہ حقوق ہیں ہمارے ذمہ، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، قرآن کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اگر ہم ان کو ادا کریں گے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بلندیاں عطا کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق ہمارے